السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الکریم المنان والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے، اور مومنین کے لیے اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ جو پیج آپ کے سامنے ہے اس پر کافی سارا مواد ہم نے روحانی، نفسیاتی اور جناتی امراض کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات فراہم کر سکیں جو صحیح قرآن و سنت سے ثابت ہوں، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان تمام امراض اور بیماریوں کے علاج کے حوالے سے صرف اور صرف قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت دعائیں، ان کے ذریعے سے جناتی نظر بد، حسد، نفسیاتی امراض، حتیٰ کہ جسمانی امراض، ان کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے آپ کو رہنمائی فراہم کی جائے۔ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے کافی ساری پوسٹنگ ہم نے کی ہے گروپ کے اس پیج کے اوپر، تو اس میں بہت سارے لوگوں نے مختلف چیزیں، مختلف باتیں جو ہیں وہ رکھی سامنے۔ بہت زیادہ الحمدللہ سارے لوگوں نے ہماری اس کاوش کو پسند کیا۔ میں ان تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن بھائیوں نے تنقید یا کوئی ایسی منفی بات کی ہے، تو میں نے کافی سارا انالیسس کیا، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ان کے پاس اس موضوع کے حوالے سے بہت کم معلومات ہیں۔ تو آج ہمارا لائیو آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم گاہے بگاہے آپ کے جتنے بھی سوالات یا اشکالات یا ایسی غلط فہمیاں جو سینہ بسینہ یا نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں اور اس کی کوئی اصلاح کا موقع نہیں پیدا ہو سکا، اس کی ہم وضاحت بھی کریں اور قرآن و سنت سے دلائل بھی دیں، اور آپ کے سامنے وہ چیز لے کر آئیں جو اتھینٹک ہو اور قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ مجھے یقین ہے الحمدللہ کہ جو بھی بھائی مسلمان بہن ہمارے اس پیج پر آئے ہیں ان کو یقیناً الحمدللہ ہمارے اس پیج سے فائدہ یقیناً ہوا ہوگا، جو ہم نے معلومات اس پر شیئر کی ہیں یا جو چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رہے گا بھرپور طریقے سے۔ تو آج ہمارا آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم آپ کے سوالات کا جو ہے وہ جواب دیں، اور اس میں یہ ہماری ایک بہن ہے، ان کا سوال آیا ہے کہ کوئی اینیمل کھو جائے تو کیا پڑھ کے دعا کریں، مرغی کے علاج کے لیے بھی کچھ بتائیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی بھی چیز اگر کسی انسان سے کھو جائے یعنی گم ہو جائے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس میں انسان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ چیز کہاں گئی ہے، الا کہ اس کے پاس اس کا کوئی بہت زیادہ مضبوط قسم کا جو ہے نا وہ ثبوت ہو، ٹھوس ثبوت ہو، تو اس بنا پر کسی کو آپ کہہ سکیں کہ فلاں بندے نے وہ چیز جو ہے آپ کی چرائی ہے۔ ایک چیز آپ کے علم میں ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تو اس میں ہم سراسر صرف اللہ کی مدد کے محتاج ہیں کہ ہم دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گمشدہ چیز جو ہے اس کو ہم تک پہنچا دیں۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو روحانی طور پر بعض لوگ اس حوالے سے بہت سارا سوال کرتے ہیں کہ جی پیسے جو ہے وہ ہمارے چوری ہو جاتے ہیں بند لاکر کے اندر، حتیٰ کہ 3 تالوں کے اندر پڑی ہوئی رقم جو ہے، اور یہاں تک بھی کہ پن لگی ہوتی ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ پیسے اس میں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن میں بہت سمپل اور آسان سا علاج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اپنے ذاتی استعمال کی چیز ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے بھی اور استعمال کرنے کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اہتمام کریں گے، تو اللہ کے حکم سے
جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جائے گا وہ چیز 1000 سال بھی اگر اس جگہ پر پڑی ہے تو اس چیز کو کوئی بھی جن شیطان آپ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ اس کو وہاں سے نہیں ہلا سکتا۔ اور مرگی کے علاج کے حوالے سے کچھ اس طرح سے ہے کہ مرگی جو ہے وہ ایک جناتی بیماری بھی ہے اور جسمانی بیماری بھی ہے۔ تو اس کے لیے ایک پورا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ مریض کی پوری ہسٹری جو ہے اس کا علم ہونا چاہیے اور اس کے متعلق مکمل معلومات ہوں، تو اس کو پھر ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ وہ جناتی مرگی ہے یا وہ دوسری جسمانی بیماری ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کریم سے جو ہے وہ مرگی جو ہے اس کی دلیل بھی موجود ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ یہ شیطان انسان کو جو ہے وہ چھو کر اس طرح کر دیتا ہے کہ جس طرح کوئی انسان خبتی یعنی نیم پاگل جیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں چونکہ یہ اعصابی طور پر، تو اس صورت میں اس کی تشخیص کرنا جو ہے وہ اصل کام ہے۔ تو اس کا روحانی طور پر بھی الحمدللہ علاج موجود ہے کہ جو بھی ایسا مریض جس پر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو مرگی اگر جو جناتی ہے، تو اس صورت میں سب سے پہلے جو ہے وہ مریض کو سامنے بٹھا کے بلند آواز سے اس پر قرآن کریم میں سے سلیکٹڈ آیات کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس تلاوت کے دوران اس مریض کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی جسمانی کیفیت طاری ہوتی ہے، مثلا اگر مریض کے جسم میں وہی دورے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کی دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہے، یا جسم میں مختلف جگہوں پر اس کو درد اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مریض کے اوپر جناتی مرگی ہے۔ تو کچھ ایسے معاملات علاج کے حوالے سے کہ جس میں بہت سارے لوگ غلطی پر ہیں، وہ اس طرح سے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر 90% لوگ جب بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں علاج کے حوالے سے، تو بغیر پوچھے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی والدہ کا نام جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے، جو بھی بھائی بہن ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ماں کا نام جو شخص آپ سے پوچھے گا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنات کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ تعامل کے ذریعے سے آپ کا علاج جو ہے اس کا کرنے کا دعوے دار ہے۔ تو اس طرح کا شخص، اس سے آپ بالکل دور ہو جائیں اور اپنا ایمان اور اپنی آخرت اور اپنا دین اور اپنی ہر چیز جو ہے اس لعین اور خبیث انسان سے محفوظ رکھیں۔ یہ میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا، اور نہ ہی یہ کوئی فرقہ واریت کی بات ہے، یہ دین اور شریعت کی بات ہے کہ اس میں یہ ثابت ہے کہ جو بندہ جادوگر ہے یا جنات کے ذریعے سے یا جنات کی مدد لے کر وہ آپ کے علاج کا دعوے دار ہے، تو وہ قطعاً روحانی علاج نہیں کر رہا، بلکہ وہ آپ کے علاج کے نام پر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بہت ساری احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی انسان اس طرح کے کسی کاہن جادوگر کے پاس جاتا ہے تو اس کے متعلق 2 طرح کی حدیث موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ من اتاها کاہنا او عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو بھی شخص کسی کاہن کے پاس، عراف کے پاس جائے اور جا کے اس کو اپنی تکلیف یا اپنا مدعا بیان کرے، اور پھر اس سے اس چیز کا طالب ہو کہ وہ شخص اس کی پریشانی کا حل اس کو بتائے، یا اس کو وہ بتائے جو خود اس مریض سے مخفی ہے، اور پھر اس کے بتانے کے بعد وہ اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں جو تم نے کہا وہ سچ ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس نے اس کا انکار کیا، یعنی قرآن کریم سے اس انسان نے بالکل صاف صاف انکار کر دیا، وہ قرآن کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن اگلی اور پچھلی تمام قوموں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ تو بجائے
اس کے کہ ہم قرآن کریم کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس میں شفا رکھی ہے اور اس میں مومنین کے لیے شفا ہے، اور جس طرح سے اس میں دل کے امراض اس کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری قرآن کریم سے آیات ہیں جن کو کوٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات پر دلیل ہیں کہ قرآن کریم سراسر شفا ہے، حتیٰ کہ کینسر جیسے موذی امراض کے لیے قرآن کریم شفا ہے، اور اسی طرح جسمانی امراض کے لیے قرآن کریم شفا ہے، اسی طرح نفسیاتی اور روحانی امراض میں قرآن کریم شفا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان کے متعلق بہت ساری آیات موجود ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دلوں کے لیے، دل کے اللہ کے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت کا باعث ہے۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ انسان کے لیے جو مشکل اور پریشانی کے وقت جو ہے وہ سکون اور راحت جو ہے اس کے حصول کا باعث ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ تمام مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے شفا حاصل کرنے کے ذرائع کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کریں، اور اس پر جو بھی آپ تک ہم معلومات پہنچا سکتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہم پہنچائیں۔ تو اس میں نظر بد اور گھر سے ہر قسم کے جادو بندش کو کیسے ختم کریں۔ ہمارے گھر میں بہت پہلے سے جادو کے معاملات ہیں، تو میرے محترم بھائی یہ بات توجہ سے سن لیجیے گا، اور باقی لوگ بھی جو یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ جو معلومات میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، مجھے کا قوی امکان ہے کہ اس طرح کی معلومات بہت کم جو ہے وہ ان کو نشر کیا گیا ہے، یا ان کے متعلق عام معلومات موجود نہیں ہیں۔ گھر کے اوپر اگر کسی بھی گھر پر نظر بد اور حسد کے معاملات کو آپ نے دیکھنا ہو کہ وہ کس حد تک ہیں، یا وہ نظر بد کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے ہیں، تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، تو جن میں سے بہت موٹی موٹی اور چیدہ جو علامات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ نے گھر جو ہے اس کو نیا بنایا ہے، تو اس طرح کے گھروں میں جیسے ہی آپ شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کے گھر کی جو دیواریں، حالانکہ بالکل برینڈ نیو گھر ہے اور اچھی اس کی تعمیر ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود گھر کے اندر جو ہے وہ دراڑ آ جاتی ہے دیواروں پر مختلف جگہوں پر، اور اس کے بعد گھر میں بھوری کیڑیاں جو ہیں وہ عام سائز سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں، وہ جگہ جگہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح اگر اللہ نہ کرے گھر کے اندر حسد اور نظر کا مسئلہ ہو تو اکثر و بیشتر گھر کے جو مقیم حضرات ہیں ان کو خواب کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے گھر کے کسی ایک حصے میں آگ لگی۔ اور اسی طرح گھر میں ماہانہ راشن کی تقریباً ہر گھر کے جو سربراہ ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر 10,000 کا راشن جو ہے وہ ایک مہینے کے لیے کافی ہے، اور اس میں تقریباً ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنے دن نکالے گی، یہ چیز اتنے دن۔ لیکن اگر نظر اور حسد کا مسئلہ ہو تو آپ کی اگر کوئی ایسی چیز جس کی ایکسپائری 20 دن ہے وہ 5 دن سے زیادہ بھی نہیں نکالتی، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ چیزیں خراب ہونے لگ جاتی ہیں اور وہ آپ کے استعمال میں نہیں رہتی۔ اور اسی طرح آپ کے گھر کی یہ جو ہوم اپلائنسز ہیں جس کو ہم یہ الیکٹرانکس کہتے ہیں، یعنی واشنگ مشین ہے، اے سی ہے، لائٹ ہے، فریج ہے، اس طرح کی جو استعمال کی چیزیں ہیں یہ آئے دن خراب ہوئی رہتی ہیں، اس کو ریپیئر کراتے ہیں پھر خراب ہو جاتی ہیں، پھر ریپیئر کراتے ہیں پھر خراب ہو جاتی ہیں۔ گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد جو ہے وہ بیمار ہو کے جو ہے وہ بستر پر پڑا ہوتا ہے، ایک کا علاج کراتے ہیں دوسرا پڑ جاتا ہے، دوسرے کا علاج کراتے ہیں تیسرا لیٹ جاتا ہے، اور اس کا کوئی بہت سویر قسم کا ریزن نہیں ہوتا، ظاہری طور پر بیماری محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن میڈیکل رپورٹس اور جو ہے وہ سارے معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے جادو کا معاملہ بہت شدید ہو تو ڈاکٹری علاج کے دوران آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ پر افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، مثلا دوائی کھاتے ہیں لیکن وہ دوائی کا استعمال جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو یہ اس طرح کی علامات اگر ہوں تو اس بات کی قوی دلیل ہے، امکان ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ نظر زدہ ہے یا اس پر جادو کی علامات۔ یا اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ گھر پر اگر جادو کے معاملات ہوں تو اس میں گھر کی دیواروں یا گیراج، آپ کا جو گراج وغیرہ ہے، یا آپ کے سائڈ رومز جس کو سٹور رومز کہتے ہیں، ان میں سے
پانی یا خون کے چھینٹے جو ہیں وہ اکثر دیواروں پر ملتے ہیں، اور یہ جنات کے ذریعے سے پھینکے جاتے ہیں۔ اس جگہ کو ناپاک کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر شیاطین آئیں اور مقیم ہوں، اور پھر ان کو جس مقصد کے لیے وہاں پر بھیجا ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو جاری کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو معاملہ ہے میں نے تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے اللہ کے فضل سے، اس کا علاج بہت ہی آسان ہے، اور سب سے بہترین آسان ترین علاج یہ ہے کہ جس گھر کے اندر اس طرح کی علامات پائی جائیں وہاں پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام جو ہے وہ فرض کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی حدیث سورۃ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے موجود ہیں، اور ہمارے اس پیج کے اوپر ہم نے ایک صرف مثال جو ہے وہ ایک ریویو کی صورت میں آپ کے سامنے، ہماری ایک بہن گجرات سے تھیں، ان کا ریویو لے کے ہم نے وہ فیس بک پہ اسی پیج پہ ہم نے ڈالا ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت جو ہے وہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے یفر من الشیطان، اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کا نہ پڑھنا باعث حسرت ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت نہ کی جائے اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح وہ گھر قبرستان ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس گھر کے اندر مردے دفن ہیں، اس کا مطلب حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس گھر میں رہنے والے زندہ انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے وہ مردہ رہ رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جادوگر سورۃ البقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی ایسے مریض جو مختلف جگہوں پر علاج کے لیے جا جا کے اور پریشانی اور مسائل کا شکار ہو کے آخر کار جو ہے وہ صرف اس سورۃ البقرہ کی تلاوت کے اوپر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا یاب کیا، اور یقیناً انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایسے جو مریض ہیں ان کے ریویوز لے کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو اس کے بعد جی یہ سارا نیاب آپ واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ اس کے متعلق آگاہ کریں گے۔ اور یہ انجینئر عبد الحسن شاہ صاحب، آپ کے لیے میں نے کافی تفصیلی بات کی ہے، تو اس کے علاج کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم کل یا پرسوں گھر پر نظر بد اور حسد کے اثرات اگر ہوں تو اس پر انشاءاللہ پورا مکمل علاج اس کے متعلق جو ہے وہ پوسٹ کر دیں گے، تو آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ یہ ہمارے ایک سوال آیا جی کہ میری 27 سال کا ہوں، میری شادی سے 2 سال پہلے اور انگیجمنٹ کے 2 سال کے بعد میری والدہ پر کوئی چیز حاضر ہونا شروع ہوئی، اکثر حملہ کر دیتے ہیں اور کچھ دیر تک یہ کیفیت رہتی ہے۔ شادی کے 2 ماہ کے بعد نمازیں ہیں 5 وقت کی، مجھ سے کیسے پتہ چلے گا کہ مسائل ختم ہو گئے ہیں یا باقی ہیں؟ جی بالکل، یہ سوال کی سمجھ آگے، ذرا لمبا سوال تھا، کوشش کریں کہ اردو میں اور مختصر سوال لکھیں تاکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو لوگ روحانی علاج یعنی رقیۃ الشرعیہ من القرآن والسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت طریقہ علاج کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، ان کے لیے اس بات کی تشخیص کرنا کہ جسم میں کسی بھی جادو یا جن کا اثر باقی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے بہت آسان حل ہے کہ باوضو حالت میں سورۃ الجن اس کی تلاوت بآواز بلند موبائل پر ہینڈ فری لگا کے یا اسپیکر پر اس کو 3 دفعہ ریپیٹ سنا جائے۔ اس کے سننے کے دوران اگر آپ کے جسم میں کوئی بھی ایسی علامت ظاہر ہو جن کا ذکر میں ابھی کرنے والا ہوں تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ جسم کے اندر اثرات یا کوئی جن شیطان ابھی بھی موجود ہے۔ اس میں علامات سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، جسم میں وائبریشن محسوس ہو یا جسم سے ہیٹ نکلتی ہوئی محسوس ہو، یا پیٹ میں حرکت محسوس ہو، یا اچانک جو ہے وہ آپ رونے لگ جائیں بلا وجہ، یعنی نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے پانی اور آنسو نکلنا شروع ہو جائے، جمائیاں بہت زیادہ آنے لگ جائیں، تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بندہ روحانی طور پر جو ہے وہ بیمار ہے، اور اس کے لیے پھر باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ نے ہمارے پیج پر دیکھا ہوگا کہ ہم نے سوتے میں جادو کی علامات، جاگتے میں جادو کی علامات، اور نظر بد اور حسد کے متعلق جو ہیں وہ علامات ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ نہ کرے کسی پر کوئی جن کا سایہ ہو گیا کسی انسان کی غلطی کی وجہ سے،
کہ وہ جن جو ہے اس پر اس لیے آگے کہ وہ اس سے بدلہ اور انتقام لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ جسمانی علامات ہوتی ہیں اور کچھ حالت نیند میں کچھ علامات ہوتی ہیں۔ خواب اس روحانی علاج میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس میں، تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تشخیص کا ایک پورا ایک طریقہ کار ہے، جس سے یہ تقریباً میکسیمم اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مریض کے ساتھ اگر روحانی مسئلہ ہے تو اس کی شدت کیا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے جادو کا معاملہ ہے تو جادو جو ہے وہ اس کی ٹائپ کون سی ہے، اور جادوگر نے جو جادو کیا ہے اس کے لیے اس نے جو جن ہے وہ کس شعار مذہب کا جو ہے اس نے پکڑا ہے، کیونکہ یہ تو ثابت ہے کہ جادوگر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث ہے کہ حد الساحری ضرب بالسیف، کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن جدا کر دی جائے، لیکن چونکہ اب وہ خلافت اور ویسا نظام نہیں ہے تو اس وجہ سے کسی انسان کو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، تو ہمارا جو ہے وہ صرف یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور ہر بندے کو کم از کم یہ علم ہو کہ جادوگر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کا ایمان اور یہ ساری چیزیں لوٹتے اور برباد کرتے ہیں۔ جی بالکل، حجامہ سے جادو کا علاج کیسے ہوتا ہے اور ان کے جسم پر پوائنٹ کون سے ہیں؟ حجامہ کے ذریعے سے جادو کا علاج جو ہے وہ بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس میں اس کے پوائنٹس کی جو مطلب اسیسمنٹ ہے کہ وہ کون سے ہیں، تو اس میں جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ جادو کے سمٹمز اگر کسی پر ثابت ہو جائیں تو پھر اس مریض کو سب سے پہلے بآواز بلند، یعنی مریض بھی سامنے ہو اور معالج بھی سامنے ہو، اس کو بٹھا کے اس پر قرآن کریم سے جو ہے وہ تلاوت کی جائے، دم کیا جائے، جس کو رقیۃ الشریعہ کہتے ہیں۔ تو اس دوران اگر اس کے جسم میں جہاں جہاں پر تکلیف جو ہے وہ اس کا اظہار مریض کرتا ہے تو ان جگہوں پر جو ہے وہ حجامہ جو ہے وہ لگانا چاہیے، اور اس میں تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں۔ عموماً جو ہے وہ جن جسم کے مختلف حصوں میں اپنے چھپنے کی جگہ بناتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو ان کا چھپنے کا مقام ہوتا ہے وہ انسان کی پنڈلی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ جو ریڑھ کی ہڈی کمر ہے یہاں پر بالکل اینڈ پر جو آخری مہرہ جس کو کہہ سکتے ہیں، اس جگہ پر جن چھپ کر بیٹھتا ہے، اور عموماً یہاں پر خواتین کے جو جادو کے مسئلے ہوتے ہیں ان میں وہاں پر یہ چھپتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ نہ کرے جادو کھلایا پلایا گیا ہے تو اس کا سارے کا سارا اثر معدے کے اندر ہوتا ہے اور جن بھی وہیں پر چھپا ہوتا ہے۔ عربی میں معدے کا جو منہ ہے، خوراک کی نالی جہاں سے آگے معدے میں شفٹ ہوتی ہے اس جگہ کو احشاء کہتے ہیں، تو عموماً ان لوگ جو جن مریضوں کو جادو کھلایا پلایا گیا ہوتا ہے وہ مریض اس جگہ پر درد کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر سے کوئی چیز باہر آنا چاہ رہی ہے لیکن آ نہیں پا رہی، یعنی وامٹ ہونا چاہ رہی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، اور اسی طرح جو کھاتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے گلے میں اٹکا ہوا ہے۔ تو یہ جو احشاء کا جو پوائنٹ ہے معدے کے بالکل منہ کے اوپر والا، یہاں پر ایک جن چھپ کے بیٹھتا ہے جو اندر والی چیز کو باہر نہیں آنے دیتا اور اوپر والی چیز کو روک کے تھوڑا تھوڑا کر کے اندر جانے دیتا ہے۔ اس سے ان کا مقصد کیا ہے یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، یہاں پر اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان تمام بیماریوں کا علاج اللہ کے فضل سے جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، رقیۃ الشریعہ کے ذریعے سے ان کا علاج ممکن ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہے، جی کائنڈلی بتائیں میرے اور میرے ہسبینڈ میں بہت لڑائی، تو جو ہماری خواتین بہنیں یہاں پر سوال کر رہی ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ان کے پرسنل سوال ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ کریں، یہاں لائیو میں آپ صرف اس طریقہ علاج کے متعلق سوال کریں کہ اس میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے جس سے آپ کسی بھی قسم کے اشکال کا شکار ہیں، یعنی آپ اس میں آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ شاید معلومات جو ہے وہ پوری نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی سوال آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ جادو کروانے والے کا پتہ کیسے کریں؟ جی بہت آسان ہے، جادو کروانے والے کے متعلق بہت سارے ٹوٹکے ٹونے اور طریقہ کار لوگ اختیار کرتے ہیں، لیکن رقیۃ الشرعیہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم اور درود اس کے متعلق یہ حکم فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس سے تمام لوگ رک جائیں، تو اہل مکہ میں سے کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اکٹھے ہو کے جمع ہوئے،
اور انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو دور جاہلیت میں، یعنی پہلے جو ہمارا دور تھا اس میں ہم جو ہے یہ دم وغیرہ کیا کرتے تھے، تو کیا ان کو بھی ہم ترک کر دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو ترک نہیں کرنا، آپ وہ ایسا کریں کہ جتنے بھی وہ رقیہ اور دم ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں۔ تو جب وہ رقیہ جتنے بھی تھے وہ سارے پیش کیے گئے، تو ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جتنے رقیہ ویلڈ تھے، یعنی جن میں شرک کا کوئی شک شبہ نہیں تھا، ان کو برقرار رہنے دیا، اور باقی جو ایسے تھے جن میں شرک یا کوئی ایسا معاملہ شیطانی معاملہ تھا، ان سے اللہ کے نبی نے روک دیا۔ تو اس حدیث سے اور اس واقعے سے اہل علم جو استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی لوگ دم اور رقیہ کے ذریعے سے علاج کرتے تھے، تو وہ چونکہ شریعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، تو وہ جو دم اور رقیہ تھے وہ لوگوں کے اپنے ذاتی تجربات تھے، تو ان تجربات کی بنا پر جو ہے وہ لوگ رقیہ کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو تجربات رقیہ کے اندر جو ہیں وہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اسی تجربے کی بنا پر میں آپ سب کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ جس کے متعلق آپ کو شک شبہ ہو کہ وہ جادو کا مریض ہے اور وہ یہ پتہ کروانا چاہتا ہے کہ جادو کس نے کیا، تو سورۃ النور قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ نور کا مطلب ہدایت اور روشنی بھی ہوتا ہے۔ تو سورۃ النور کی تلاوت 3 رات تک سونے سے پہلے باوضو حالت میں اپنے سونے کی جگہ پر بیٹھیں، اس کی تلاوت بآواز بلند کریں، پھر ایک گلاس پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی پی کے سنت طریقے سے دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں۔ پانی دم کر کے پینے کے بعد دعا ضرور کریں کہ یا اللہ، جو بھی بندہ یا بندی جس نے یہ جادو کیا ہے اس کو ہم پر واضح کر دے اور اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کو ضرور خواب آئے گا، چاہے وہ پہلی رات آ جائے، دوسری رات آ جائے، یا تیسری رات آ جائے، یا درمیانی رات میں آ جائے۔ تو اس خواب کو اگر آپ کو خود سے اس خواب کے متعلق یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کو خواب سمجھ نہیں آ رہا، تو سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ پھر اپنا جو ہے وہ معالج جو ہے اس سے رابطہ کریں، اور اس سے یا کسی عالم سے رابطہ کریں، اور اس خواب کے متعلق ان سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ایک سوال یہاں سے، میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے پاس لائٹ چلی گئی ہے تو یہ اندھیرا ہے، تو ہم انشاءاللہ اپنی بات جاری رکھتے ہیں۔ جی، سوال یہاں پر جو ہے وہ ہاں جی، آفس جانے سے دل گھبراتا ہے، پروفیشنلی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ احمد ظہور بھائی، یہ نظر بد کی علامت ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے پیج پہ ضرور دیکھیں کہ نظر بد کی جو علامات ہیں اس میں سے اگر آپ کو لگے کہ میکسیمم علامات آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کام پر جانے کو دل نہ کرنا، یا لیزینس بہت زیادہ آ جانا بلا وجہ، اچھا بلا گھبرو جوان بندہ ہے لیکن ہر وقت سویا رہتا ہے، تو یہ نظر بد کی علامت ہوتی ہے۔ یا دوسری صورت میں بندش کا جادو ہوتا ہے کہ اس انسان کو بالکل ناکارہ کر دیا جائے، تو اس صورت میں اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ تو یہ نظر بد کی بہت ساری علامات ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بہت ساری بیماریاں موجود ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک اور جو اہمیت دینے کے لائق ہے وہ نظر بد اور حسد ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، کوئی انسان اگر چھوٹی سی کوئی چیز، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت، اپنے بلبوتے پر اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت جو ہے اس کو حاصل کرتا ہے، تو اس پر حسد کرنے والے اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ انسان عاجز آ جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو چیز میرے پاس آئی ہے یہ تو آزمائش بن گئی اس کے لیے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا تم لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہو کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ کے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام مسائل کا حل رکھا ہے۔ تو ان تمام مسائل کا حل جو ہے اس کو حاصل کرنا وہ اصل مقصد ہے۔
تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ ترجمے کے ساتھ خود پڑھنا اور سیکھنا شروع کریں، تو اللہ کے فضل سے آپ کو یہ جو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اپنا علاج خود کریں۔ خواب میں 2 یا 1 سال کے بچے دیکھنا، بے جان بے حس اژدہا دیکھنا، بچے کے گلے میں سوئیاں دیکھنا، غلاظت دیکھنا کیسا ہے؟ تو صرف 1 سیکنڈ کے لیے آپ مجھے ٹائم دیں، میں انشاءاللہ ابھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہاں جی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ سوال تھا کہ خواب میں 1 یا 2 سال کے بچے دیکھنا یا بے جان بے حس اژدہا دیکھنا۔ جی اژدہا خواب میں سانپ یا اس طرح کی جو چیزیں وہ دیکھنا، اس کی دو دو ریزنز ہوتی ہیں، وجہ۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ کہ اگر آپ نے سانپ بھورے رنگ کا دیکھا ہے تو یہ بلڈ ریلیشن آپ کے ساتھ حسد والا معاملہ ہے، اور اگر کالا سانپ دیکھا ہے تو یہ جادو کی علامت ہے۔ اور بچے کے گلے میں سوئیاں دیکھنا یا غلاظت دیکھنا، غلاظت کے متعلق جو ہے نا یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو خواب کے اندر جو ہے نا یہ واش روم اور اس طرح کی غلاظت، گدلا گندا کالا پانی نظر آتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس انسان کو ناپاکی اور گندگی سے لکھا ہوا تعویذ ہے وہ پلایا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ واش روم کی غلاظت اور گندگی اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس انسان کو جو ہے وہ خواب میں نظر آتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ جی کتا خواب میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کتا جو ہے وہ آپ پر جو ہے نا وہ بھونک رہا ہے یا آپ کے پیچھے لگا ہوا اور آپ کو کاٹنا چاہ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتا جو ہے وہ واش روم کا جن ہوتا ہے، جو واش روم کے ذریعے سے آپ کے گھر کے اندر انٹری کرتا ہے اور آپ کے اوپر بڑا وہ خوفناک قسم کا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور جسمانی طور پر انسان جو ہے اس میں بہت ساری تکلیف جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی خواب بھول جانا کیسا ہے؟ اکثر خواب یاد نہیں رہتے۔ یہ اویس خالد صاحب بات ذرا سخت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ ہر ایک کے ساتھ یہی مسئلہ ہو۔ جس انسان کو خواب بھول جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے ساتھ اللہ ناراض ہیں، اس کے عبادات اور معاملات اور ان سستیوں کی وجہ سے، اور یہ میموری لاس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن روحانی جو اسپرچولیٹی ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ نے سوال کیا ہے تو یہ صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اس انسان کے عمل اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ناراضگی کی زد میں ہے، تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اچھا جی خواب میں بفیلو یا بینز دیکھنا کیسا ہے؟ جی یہ خواب میں بھینسیں یا یہ جو اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو دیکھنا، یہ بہت شدید قسم کے نظر اور حسد کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے پیچھے جو ہے وہ بھینسیں لگی ہوئی ہیں اور انسان ان سے چھپ رہا ہے، بچ رہا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہٹ کرتی ہیں خواب کے اندر آپ کو جسمانی طور پہ، تو اس میں اگر کسی اس طرح کے موذی جانور جن کا میں ابھی نام نہیں لگا ہوں، جیسے کہ بندر، کتا، اونٹ، شیر اور بلی، یہ تقریباً میکسیمم یہ ہیں، اور بھی بہت سارے جانور ہوتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، یہ جو چھپکلیاں ہیں یہ بھی، اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ مکڑی خواب میں دیکھنا کہ وہ آپ کے پیچھے لگی ہے یا آپ کے اوپر وہ بیٹھی ہے، تو یہ بہت ساری مطلب ہر ایک کا الگ میننگ ہے۔ کتا خواب میں دیکھنا یہ واش روم کا جن ہے۔ اگر آپ نے خواب میں اونٹ دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے قبیلے کا سردار جن ہے جو آپ کے پیچھے جادوگر نے لگایا اور اس طرح کے جادو کے لیے اچھا خاصا پے کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے شیر دیکھا ہے تو وہ بھی قبیلے کا سردار جن ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے بندر دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادوگر کے خادم السحر جنات ہیں، یعنی جو جادوگر کے گارڈز ہیں۔ تو وہ گارڈز سے جادوگر کیا کام لیتا ہے؟ وہ یہ کام لیتا ہے کہ جس بھی انسان کے جسم کے اندر اس نے جن کو بھیجا ہے اس کو بیمار کرنے کے لیے یا اس کو اس کے کام سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، تو اس انسان کے اوپر وہ جو جسم کے اندر موجود جن ہے اس کی حفاظت کے لیے کہ یہ اپنا کام پراپر طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں، جو جادوگر نے اس کے ذمے لگایا ہے،
تو اس کی وہ نگرانی رکھتا ہے اس کے ذریعے سے. تو بندر خواب میں دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کے اوپر جادو کے ذریعے سے اس کے جسم میں بھی جن موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر اس جن کو، تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے انجام دیتا رہے، جادوگر نے جو ہے اچھا خاصا انتظام کیا ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہاں پر سورۃ البقرہ پڑھنے کا طریقہ. جی سب سے بہترین اور جو افیکٹو جو طریقہ ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت کا، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو تہجد کی نماز کے اندر، نفلی نماز کے اندر جو ہے وہ پڑھیں. بعض لوگ قرآن کے حافظ نہیں ہوتے تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ قرآن کریم اوپر سے دیکھ کے نفلی نماز کے اندر آپ اس کی تلاوت کریں، اور جیسے ہی آپ سلام پھیریں تو بسم اللہ پڑھ کے ایک گلاس پانی کے اوپر دم کر لیں، پھر اسی پانی میں سے اپنے پورے گھر میں جتنے بھی آپ کے کونے بنتے ہیں ان میں پانی چھڑکائیں، اور وہی پانی پینے میں استعمال کریں. اور اس میں بیری کے پتے اگر آپ ایڈ کریں گے، 7 پتے کوٹ کے پانی میں ڈال دیں اور وہ پانی پینے میں استعمال کریں، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر یا آپ کے جسم پر کوئی بھی جادو کا اثر ہے وہ انشاءاللہ ویک ہونا شروع ہو جائے گا بہت تیزی کے ساتھ. اچھا جی، اس کے بعد گھر سے کتے کے سر اور پاؤں کا ملنا وہ کسی انسان نے نہیں رکھا، کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے ملنا، کسی پرندے کا سر کچلا ہوا ملنا، بعض دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ پرندہ جو ہے وہ تڑپتا ہوا ملا، اور جب اس کو دیکھا گیا کہ بھی یہ بیچارہ تڑپ کیوں رہا ہے، تو اس کا دیکھا کہ وہ سر جو ہے وہ کچلا ہوا ہے اور پرندہ اس تکلیف سے تڑپ رہا ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی، حتیٰ کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ دھاگے سے سلا ہوا، جب پیٹ کو چاک کیا تو اس کے اندر سے تعویذ نکلے. تو اس طرح کے کام یہ خبیث خناس جادوگر کرتے ہیں کسی بھی انسان کو جس پر قتل یا اس کو پاگل کرنے کا، یا سحر الجنون یا سحر القتل والانتقام والہلاک، ایسا کوئی جادو کا معاملہ ہو، تو اس صورت میں گھر سے کتے کا سر کا جو ہے وہ گوشت ملنا، اور اس طرح سے جو ہے یہ اصل میں ان شیاطین جنوں کے لیے ڈالا جاتا ہے جو اس گھر میں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ہے کرنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد جی، کبھی کبھار مسلم جن کسی انسان پر حاضر ہو جاتا ہے اور بغیر چلے کے دوست بن جاتا ہے، جادو کا علاج کرواتا ہے، مسلمان کی بھلائی کے لیے حاضر ہوتا ہے، کیونکہ جنات خدا ترس بھی ہوتے ہیں، تو جنات جو اس میں. جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے جی. اپنا ہمارے عبد الحسن شاہ صاحب انجینئر ہیں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس پر الحمدللہ میں نے کافی ورک کیا ہے. تو میرے بھائی یہ بڑا سمپل سی یہ چیز ہے کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں استعانہ بالجن. استعانہ کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ہیلپ لینا، مدد لینا. تو یہ چونکہ انسانوں کا علاج روحانی جو ہے ہوتا ہے، اسپرچولیٹی جو ہے یہ ہوتا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے ہی، جو سب سے پیور ہے. تو اس میں سارے کا سارا معاملہ تو آ جا کے رقیۃ الشریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بنیت الشفاء، قرآن کریم کی تلاوت کسی بھی انسان پر کرنا کہ اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے. تو یہ اس کے بالکل اپوزٹ بات ہے کہ کوئی انسان رضا کرانہ طور پر اس کے ساتھ جن ہوں اور وہ کہیں کہ جی ہم آپ کی مدد کریں گے. تو انسان کے لیے چونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس صورت میں جنات سے مدد لینا قطعاً جائز نہیں ہے. بعض لوگ اس پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور اچھائی کے کام جو ہیں اس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ صرف انسانوں کے لیے مخصوص ہے، جنوں کے لیے قطعاً نہیں ہے. اس پر تفصیلی پوسٹ جو ہے انشاءاللہ پیج پر شاید موجود ہو، اگر نہیں تو اس کو دوبارہ ڈال دیا جائے گا. استعانہ بالجن شرعی طور پر بالکل جائز نہیں ہے، اور جو لوگ استعانہ بالجن کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں ان کے معاملات جو اس وقت تک اب تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ عرصے تک یہ جن خدا ترسی کا بہانہ اور ناٹک کرتے ہوئے انسان کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں معاملہ، اور اس کے بعد پھر اپنے مطالبات رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جتنی تیزی سے یہ شیاطین جن گمراہی کی طرف جاتے ہیں شاید انسان بھی نہ جاتے ہوں، اور ان کے اندر طبیعت کے اندر تیزی، غصہ اور جو ہے وہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور یہ بہت جلدی انسان کی دشمنی پر اتر آتے ہیں، یہی شیاطین جنات جو ہیں. اچھا، اس کے بعد جو نیک اور اچھے صالح جن ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں پڑتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ جو خبیث اور شیاطین جو شرارتی جن ہوتے ہیں، یہ تو راہ جاتے ہوئے کسی انسان کے ساتھ کوئی دعوت اور دشمنی نہیں، اس کو راہ سے بھٹکانے کا کام بھی کرتے ہیں. اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اگر منزل کا پورا ایڈریس پتہ نہ ہو تو وہ اکثر لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں، اور بتانے والے ان کو غلط راستہ بتا دیتے ہیں. تو وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں سے شیطان ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شیطان نے کسی انسان کا روپ اختیار کر کے
اس انسان کو راستے سے گمراہ کیا۔ تو یہی ان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جنوں کو نہیں۔ اس کے بعد جی سوال، یہ ایک سوال ہے جی، روزانہ پڑھنا ہے یا 3 دن؟ تو یہ سورۃ النور کی تلاوت کے متعلق شاید سوال ہے، تو 3 رات تک جی اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی، گھر میں چمگادڑ کے پیسز گرے ہیں، اس کے 41 ڈیز تک سورۃ بقرہ پڑھی ہے، مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن رشتے کے حوالے سے بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ جی یہ رشتے کے حوالے سے بہت سارے مسائل، اور ہماری بہنیں بہت بڑی تعداد میں پریشان اور اس مسئلے میں تکلیف میں مبتلا ہیں، تو ان تمام بہنوں کے لیے یہ ساری بات اور گفتگو انشاءاللہ میں ابھی جو رکھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اس میں 2 سے 3 چیزیں ہوتی ہیں بندش کے حوالے سے، کہ اگر حسد اور یہ نظر کا مسئلہ ہو تو اس صورت میں بھی یہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو باقاعدہ جادو کیا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ جو ہے نا گھر میں بچیوں کے جو رشتے ہیں وہ نہ آئیں، اور اگر آئیں تو وہ اس میں مطلب عجیب طرح کی کنڈیشنز ہیں۔ بہرحال اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بہنیں شادی اور رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اس میں ہم ان کو آیات الفتح والنصر، یعنی اللہ کی نصرت اور فتح جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم سے سلیکٹڈ آیات کا ایک مجموعہ ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے تجربے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب آپ اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد اور فتح کی امید اور نیت کے ساتھ ان قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کریں گے، اس کا پانی دم کریں گے، پئیں گے، صدقہ کریں گے، تو چاہے جادو ہو، چاہے بندش ہو، چاہے نظر بد، حسد ہو، کچھ بھی ہو، ان ساری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ وہ آیات اللہ کے حکم سے بھاری پڑیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ہی اچھے اور بہتر وسائل پیدا کر دیں گے۔ اس حوالے سے ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے گھر بہنیں جو اللہ کے حکم سے ہمارے اس طریقہ علاج کے ذریعے سے مستفید ہوئیں، ان کے ریویوز ہم نہیں لے سکے، لیکن آئندہ اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک سوال ہے جی اویس خالد بھائی کا کہ ایک مدرسے کے عالم نے علاج کے طور پر بکرے کی کلیجی مریض کے سر سے گزار کر ویران جگہ پر پھینکنے کا کہا، یہ کیا شیطانی عمل ہے؟ جی 100% شیطانی عمل ہے، اور وہ کلیجی اس نے اپنے اسی خادم السحر جن کے لیے بھیجی جس سے اس نے کام لینا تھا، یعنی مقصد یہ ہے کہ پیسہ آپ کا حلال کا اس کو حرام طریقے سے آپ کے ذریعے سے اس کو قبرستان میں پھینکوایا تاکہ وہ جن کھائیں۔ حالانکہ اصولاً یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے غریب نادار مسلمان بھائی بہنیں انسانوں میں سے جو حقدار ہیں کہ ان کو گوشت کھلایا جائے، ان کے لیے جو ہے وہ یعنی ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے، صدقات کا اہتمام کیا جائے، تو ایسا کیوں ہے کہ ہم انسان جو ہے اپنی ذاتی خواہشات اور وقتی پریشانیوں کے لیے ایسے خبیث لوگوں کے جو ہے نا وہ باتوں میں آ کے جو ہے نا اپنا حلال مال جو ہے اس کو حرام کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اللہ کے ہاں بھی مجرم بنتے ہیں۔ تو جو غیر اللہ کے لیے ذبیح ہے وہ تو جائز نہیں ہے نا، تو یہ تو قرآن و سنت کی بات ہے، یہ ہماری بات تو نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس بات کی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے سمجھنے کی تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ صدقے کا گوشت قبرستان یا ویران جگہوں پر پھینکنا خلاف سنت عمل ہے، اور اس کے متعلق بہت سارے احکامات موجود ہیں کہ جن کے اندر اس بات کی دلیل ہے، ثابت ہے کہ یہ حرام ہے، اور یہ جادوگر اپنے جنوں کی خدمت کے لیے گوشت جو ہے وہ ڈلواتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایک بھائی نے کچھ تفصیل سے لکھا ہے، میرے ایک قاری صاحب نے کہا کہ جب میری پکچر جن کو دکھاؤں گا تو کہا بندش، ہاں یعنی پکچر جو ہے وہ جن کو دکھائی تو اس نے کہا جی بندش ہے۔ تو یہ کیسا مطلب یہ سینسر ہے جن کے پاس کہ وہ پکچر دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ بندش ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جادوگر نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ مطلب جو ہے نا پوری رات چلہ لگایا ہوتا ہے، پوری محنت کی ہوتی ہے، جن کو پکڑتا ہے، پھر اس کو وہ زد و کوب کرتا ہے، پھر زبردستی جو ہے وہ سردار جن کے ذریعے سے گھسیٹ گھساٹ کے اس کو مریض کے پاس لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے جسم میں داخل ہونے کا موقع پیدا کیا جاتا ہے۔ 3 حالتیں جن میں شیطان جو ہے نا جن انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، شدید خوشی، شدید غم، اور شدید جو ہے نا وہ شہوت کی حالت ہوتی ہے۔ ان 3 حالتوں میں شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، یا پھر ہمارے جسم کے جو مسام جب کھلتے ہیں اس وقت یہ داخل ہوتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ایک جن اٹھ کے صرف تصویر دیکھ کے یہ کہہ دے کہ جس پر بندش ہے، تو یہ عجیب بات ہے، یہ جو لاجیکل بات نہیں ہے، یہ دماغ اور عقل کے خلاف بات ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں ان کی اس جو ہے نا وہ
دو نمبری سے بچیں، خدا کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے سب کو جو بھی کوئی اس طرح کے معاملات کا شکار ہوئے ہیں۔ اچھا جی، سوال 6 ماہ کے بعد جب جاب چھوٹ جاتی ہے ہاتھوں سے نقصان ہوتا ہے، جی بھائی بالکل، یہ سحر تفریق علیحدگی کا جادو جو ہے نا اس کی ٹائپس ہیں بہت ساری۔ مثلا میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا جادو، اس کی دلیل قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ ایسا جادو وہ ہاروت اور ماروت سے سیکھتے تھے جو مطلب جو ہے نا اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا سکیں۔ تو یہ علیحدگی کی اب چونکہ وقت بدل گیا اور ترقی ہو گئی تمام کاموں میں، جادو اور اس کے ٹونوں میں بھی بہت ساری ترقی ہوئی ہے، تو اس میں جادو جو تفریق یعنی علیحدگی کا جادو ہے، سیپریشن جس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں بھائی بہن کے درمیان سیپریشن کا جادو موجود ہے، اور اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا جادو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں، کاروباری شراکت دار کے درمیان حتیٰ کہ جادو جو ہے، اس کی بہت ساری مطلب جو ہے نا وہ قسمیں ہیں، اور اس کے لیے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جس کو مطلب آبزرو کرنے کے بعد ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بندے کے اوپر بندش جو ہے نا وہ تفریق والی ہے، یا اس کے کاروبار کو صرف خراب کرنا ہے، یا اس کی صحت کو خراب کرنا ہے، یا اس کو پورا پاگل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ جادوگر بہت سارے پاپڑ بیلتا ہے، بڑی اس کے لیے وہ تگ و دو اور محنت کرتا ہے۔ تو اس کو صرف اس طرح سے انالیسس کر لینا، یا یہ مطلب جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی مریض کو آنکھیں بند کر لیں، ہاں جی آپ کو فلاں چیز نظر آئی کہ نہیں آئی، ہاں جی نظر آ رہی ہے، تو یہ چھری ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس کو ہوا میں گھمانا شروع کر دیں، اور وہ جن کے ٹکڑے ہو گئے، اور جناب جن جو ہے وہ اب قتل ہو گیا، اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، اب آپ بیماری ختم ہو گئی ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی اس بات کے بالکل منافی یہ چیز ہے کہ جادوگر جو ہے وہ اپنا کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اچھی خاصی محنت اور ایفرٹ کرتا ہے، حالانکہ وہ حرام عمل ہے، لیکن اس کے لیے وہ کتنے چلے کاٹتا ہے اور کتنے لوگوں سے ذبیحے مانگتا ہے، اور جو ہے نا وہ کتنے حرام کام کرتا ہے، میں ان کو یہاں بیان کرنا بھی جو ہے نا وہ میرے لیے مشکل اور تکلیف کا باعث ہے۔ میرے پاس اس وقت بھی یہاں جس لائبریری میں بیٹھا ہوا ہوں ایک قرآن کریم کا نسخہ موجود ہے، انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس کی پکچر یا آپ کو تھوڑا کلپ بنا کے بھیجوں گا۔ اس قرآن کریم کو میں نے ریسکیو کیا ہے ایک ایسے گھر سے جہاں پر بڑے بھائی کے اوپر چھوٹا بھائی جادو کرتا تھا، سیکھنے کے لیے اس نے خبیث انسان نے اس قرآن کریم کے اوپر جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پر غلاظت ملی ہوئی تھی، اور اس قرآن کریم کو لٹرین کے اندر بیٹھ کر وہ حرامی انسان جو ہے وہ قرآن کی جو ہے نا آیات کو الٹا پڑھتا تھا، اور وہ قرآن کریم کا نسخہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، جس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس ناپاکی اور غلاظت سے پاک کیا ہے، صاف کیا ہے، اور اس وقت اس کو وہ ہماری اس لائبریری کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جن کو ہم نشر نہیں کرتے، کہ لوگ اب بھی ہمارے پیج کے اوپر بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں آ کے کہ جی یہ آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ کے پیج کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، اور مطلب جو ہے نا اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی عقل سے مبرہ بات کرتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے ہمیں خود بھی جو ہے نا وہ بعض دفعہ حیرت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے علم نہیں ہے اور معلومات نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہیں، اور پھر اگر کوئی اس پر بات کرتا ہے تو اس کو بھی لوگ جو ہے وہ گمراہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علم اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے دے دے۔ لوہے کے کیل کا گرنا گھر میں، اس کا مطلب بتا دیں۔ جی عاطف رضا بھائی، لوہے کے کیل گھر میں گرنا یہ بھی سخت قسم کی کاروباری بندش ہے، اور بعض اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو ہیں وہ ان مسائل کا شکار ہیں رزق کی بندش کے حوالے سے۔ تو میں ان کے لیے یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ مینشن کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، رزق میں جو ہے وہ کمی ہے، اور یعنی پنجابی میں اس کو کہتے ہیں پھٹیک بہت زیادہ ہے آپ کی زندگی میں، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے عجیب و غریب قسم کے اخراجات جو ہیں وہ نکل آتے ہیں کہ جس کا کوئی ریزن نہیں ہے، اور پیسہ آپ کے پاس ٹکتا نہیں ہے، اور اسی طرح سے مطلب جو ہے وہ کاروبار میں آئے روز نقصان ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں واللہ العظیم یہ بہت ہی کارگر اور بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ افیکٹو ہے الحمدللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے نہیں، کاروبار کی جگہ پر جب بھی آپ جائیں تو وہاں پر جا کے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ سورۃ الرحمن کی تلاوت بآواز بلند کر کے اس کا پانی دم کریں، اور وہ پانی آپ اپنے اس آفس، فیکٹری یا
جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے وہاں کا جو پانی کا کولر ہے اس میں ڈالیں. آپ کا سٹاف بھی اسی میں سے پانی پیے اور آپ بھی اس میں سے پانی پئیں. ظہر کی نماز ادا کر کے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں 11 دفعہ, اور اس کے بعد صدقہ کریں حسب توفیق روزانہ ڈیلی بیسس پر. اور اس کے بعد جب آپ اپنے کام سے, جاب سے, آفس سے, فیکٹری سے, کسی بھی جگہ سے آپ واپس شام کو گھر آنے لگیں تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر کے پانی دم کر کے, تو وہ پانی جو ہے اس پوری حصے میں جتنے بھی آپ کی کاروبار کی جگہ اس کے جتنے بھی کونے کارنرز بنتے ہیں وہاں پہ وہ پانی جو ہے اس کا چھڑکاؤ کر کے آ جائیں. اللہ کی توفیق سے, دعویٰ نہیں, اللہ پر پورے یقین کامل کے ساتھ. اور ہزاروں مثالیں میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں کہ جن کے بعد میں آپ کے ساتھ بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ کر کے اور اللہ کے اوپر توکل کر کے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے آپ اس عمل کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ یقیناً آپ کے کاروبار کے اندر برکت ہوگی. اور اسی طرح سے بہت سارے جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. ابھی الحمدللہ کچھ دن پہلے میرے پاس یہاں ایک خاتون آئی ہوئی تھیں, ان کے مسائل تھے, ان کے شوہر جاب لیس تھے, تو وہ آئیں الحمدللہ. انہوں نے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے کہا جی الحمدللہ میرے شوہر کی جاب بھی ہو گئی ہے. اسی طرح ایک اور فیملی آئی کافی عرصے کے بعد, انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں یہی جو عمل ہے یہ بتایا تھا, تو الحمدللہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ فوج میں اس کی کمیشن جو ہے نا وہ سروس ہو گئی. اور اسی طرح سے بہت ساری ہماری ایسی بہنیں جن کے رشتے نہیں تھے یا کاروبار میں مسائل یا اور اس طرح سے, تو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد الحمدللہ وہ اپنی زندگی کے اندر پرسکون طریقے سے اور اللہ کے ساتھ محبت اور لگاؤ کے معاملے کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو کاروبار کے حوالے سے یہ تفصیل ہے کہ سورۃ الرحمن کی تلاوت صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ اس کی تلاوت گھر میں کر سکتے ہیں اور کاروبار کی جگہ پر کر سکتے ہیں. پانی دم کریں, خود بھی پئیں, اپنے سٹاف کو, اپنے گھر بار میں بال بچوں کو پلائیں. اور اسی طرح سے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت 11 دفعہ ظہر کی نماز ادا کر کے وہ کریں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ شام کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں اور اس کا پانی دم کر کے اپنے کاروبار کی جگہ کے جتنے بھی حصے کارنرز بنتے ہیں ان کے اوپر پانی جو ہے اس کو لازمی چھڑکائیں. اور اس کے بعد میری بیوی کا حمل ضائع ہو جاتا ہے, تو میرے بھائی حمل ضائع ہونے کا یہ جادو اور روحانی طور پر جو مسئلہ ہے اس میں 2.5 سے 3.5 ماہ کا جو وقت ہوتا ہے, اگر اس میں کسی بھی عورت کا حمل ضائع ہوتا ہے تو وہ میں 110% اس بات کی مطلب ذمہ داری لے کے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, میڈیکل رپورٹس آپ کی بھی اور آپ کی بیوی کی بھی جو ہیں وہ لازمی ساتھ مینشن کریں. اچھا جی, کتے کے سر کے حوالے سے جی انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے. یہ بھائی نے میسج کر دیا واٹس ایپ پہ. جی وعلیکم السلام عامر اشرف صاحب. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت سے گھر میں رہنے والے اچھے جنات بھی چلے جاتے ہیں. ہمارے گھر میں جنات روزانہ فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. تو جی اس بارے میں تو کچھ نہیں, تو ہے کہ وہ اگر اچھے عمل کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, اس گھروں پر تصاویر جو ہیں وہ جا بجا نہیں. صورت میں گھر میں رہنے والے جو جنات ہوتے ہیں وہ اس گھر کے رہنے والے انسانوں کی طرح ہی عمل جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو جو مسلمان نیک اور صالح جن ہوں گے وہ آپ کے گھر سے نہیں جائیں گے. اور لیکن اس کے بارے میں اس بات کا یہ اہتمام اور خواہش کرنا کہ مطلب جن آپ کے گھر میں رہیں یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو, اپنے دشمن سے ٹاکرا یا سامنا کرنے کی خواہش نہ کرو, اور جب وہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو. تو جی یہ ہمارے ایک بھائی ہیں خان صاحب, ہمارے گھر سے پیسے غائب ہوتے ہیں, لاسٹ ٹائم 1 لاکھ غائب ہوا, یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, لاک میں رکھے ہوئے غائب ہوتے ہیں. تو جی یہ اس میں بعض دفعہ یہ جن شیاطین بھی چوریاں کرتے ہیں, لیکن اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. سورہ جن کی تلاوت کے دوران دل کے مریض بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں. دل کے یا لیٹ کے سن لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ہارٹ کا مریض ہے اور تلاوت سنتے ہی